وہ غالب کا ایک شعر ہے نا کہ قرض کی پیتے تھے میں ہوں اور سمجھتے تھے کہ رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن. ہوں مسئلہ یہ ہے کہ ابھی میرے جو معزز دوستوں انہوں نے بات کی ہے. دیکھیں ایک فلو چارٹ ہوتا ہے ہوں کسی بھی ملک کے اندر. ایک فلو چارٹ ہوتا ہے چیزوں کو ڈیل کرنے کا. ہوں وہ پہلا فلو اس میں پہلی چیز جو آتی ہے وہ ہے آئین اور قانون کی حکمرانی. ہوں جب آئین اور قانون کی حکمرانی آتی ہے تو اس کی وجہ سے ایک سیاسی استحکام آتا ہے. جب سیاسی استحکام آتا ہے تو اس سے پھر معاشی استحکام آتا ہے. ہوں وہ بیسیکلی ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم گھوڑے کو پیچھے باندھ رہے ہیں اور جو کاٹ ہے ہم اس کو آگے باندھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, دنیا میں مجھے آپ ایک ملک بتائیں جس ملک میں جو آئینی اور قانونی استحکام نہ ہو اور اس ملک میں سیاسی اور معاشی استحکام ہو. تو پہلا تو ہمارا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے. جہاں تک اگلی بات آپ نے جو بات کی کہ یہ قرضوں کی, میں آپ کو ایک فگر دیتا ہوں کہ یہ جو کرنٹ حکومت ہے, یہ جو PDM2 ہے, انہوں نے جب سے یہ آئے ہیں یہ اوسطاً یہ 56 ارب روپے روزانہ کے حساب سے قرضہ لے رہے ہیں. جو پچھلے مہینے کے جو فگر ہیں, پچھلے ایک ماہ کے اندر انہوں نے 1731 ارب روپے کا قرضہ لیا ہے. اور یہ جو ٹیکسوں کی بھرمار کی گئی ہے, میں آپ کو بات بتاؤں کہ یہ بات کرتے ہیں کہ مہنگائی نیچے آ رہی ہے, مہنگائی نیچے آئی ہے. آپ ذرا جا کے دیکھیں تو صحیح عام آدمی کن حالات میں زندگی گزار رہا ہے. انہوں نے پیٹرولیم لیوی اس سال 1200 ارب روپیہ انہوں نے پیٹرولیم لیوی سے اکٹھا کرنا ہے, جو پچھلے سال 800 ارب روپیہ تھا. 80 روپے لیٹر پیٹرولیم لیوی ہے. سو میں کہنے کی میں کوشش یہ کر رہا ہوں, لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو حکومت ہے, ایک حکومت جو ہوتی ہے جمہوریت میں اور پارلیمنٹری ڈیموکریسی اور جو آئینی جمہوریت ہوتی ہے, اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو حکومت ہوتی ہے وہ لوگوں کے ووٹوں سے منتخب آتی ہے اور وہ اکاؤنٹیبل ہوتی ہے لوگوں کے سامنے. جب آپ آئیں فارم 47 کے اوپر ہیں, جب آپ کو پتا ہے کہ آپ تو اکاؤنٹیبل ہیں ہی کسی کو نہیں, تو پھر آپ کو کیا فرق پڑتا ہے کہ قرضے کہاں جاتے ہیں,